نا یہ اپنی انہی وراثت کی بنیاد پر سیاست بھی کرتے ہیں اور پھر جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں. بھائی آپ ہی نے تو جمہوریت کا بیڑا غرق کیا ہے اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت ہونی چاہیے. پھر آتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف, ماشاءاللہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. تو بھائی آپ تو ماشاء اللہ کی بیوی تھے, آپ تو جنرل ضیاء اللہ کے ساتھی تھے, آپ تو افغان جہاد کے سب سے بڑے علمبردار تھے. پاکستان کو تباہ کرنے میں, پاکستان کے نظریات تباہ کرنے میں آپ کا کردار تھا. تو آپ جی, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے کم از کم یہ تو کہیں کہ یار ہم نے ماضی میں بڑی غلطیاں کی ہیں. آپ کون سے الیکشن کراتے ہیں؟ آپ کی مجلس شورا نام دیتی ہے اور ان ناموں میں جیسے ایران میں ہوتا ہے تو ان ناموں کو آپ ووٹ دے دیتے ہیں. یہ کون سا الیکشن ہے؟ دیکھیں چلو میری بات دیکھیے, میرے بات کر لیں جی. کرنا چاہتا ہوں جنرل اپنا, میں سر زبیر صاحب آپ کا ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں, میں آپ کے کردار کی بھی اور آپ کی گفتگو کی بھی حمایت کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب ریٹائرڈ جنرل میجر جنرل غلام عمر, ان کا بھی پاکستانی سیاست کو گندا کرنے میں, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچانے میں بہت بڑا کردار تھا. وہ جنرل یحییٰ خان کے ایڈوائزر تھے اور انہوں نے پیسے بانٹے سیاستدانوں میں. تو آپ کو بھی ان کی جو کردار تھا غیر جمہوری, اس سے برت کا اعلان کرنا تھا. اور میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے لیکن آپ نے بات کر لی, ہمیں بھی گزارش یہ ہے کہ کراچی سب سے پڑھا لکھا شہر ہے, سارے آپ لوگ پڑھے لکھے, اور آپ کرتے کیا رہے ہیں کہ الطاف بھائی کے کہنے پہ آپ وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے, آپ لوگوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے رہے, ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے. آپ کو کچھ خیال نہیں آیا کہ کوئی آپ کے میں تعلیم ہے, آپ میں کوئی عقل ہے؟ اس وقت آپ کو کچھ خیال نہیں آیا. تو بھائی یہ آپ کی کم از کم شرمندہ تو ہے. اور پھر میں جناب گزارش کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب سے پھر کہ مسلم لیگ نون, آپ ان کے گورنر رہے ہیں تو سن لیں بھائی. گزارش یہ ہے کہ جو کام عمران خان نے 2018 میں کیا تھا, اس دفعہ آپ وہ کر رہے ہیں. بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا اور سب کو روند کے جو ہے انہوں نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا, اب آپ یہ کر رہے ہیں. تو بھائی کیسے جمہوریت آئے گی؟ آپ سارے تو استعمال ہوتے ہیں, اور آپ پہ اگر کرٹیسزم کرتے ہیں تو سب نے میڈیا پہ پابندیاں لگائی. کون ہے جس کے خلاف پریس کانفرنس کر لیں سارے پولیٹیکل پارٹی, ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہے جوائنٹ پریس کانفرنس کر لیں, پھر مسئلہ ہوگا. گزارش کرنے دیں. جی سر. گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, پھر پیپلز پارٹی آ جائے. بھائی آپ نے دو لیڈرشپ کی قربانیاں دی, بڑی بات ہے. واحد پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈرشپ کی قربانی دی, لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو فوج کے جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ کمانڈ کے سامنے بھی جھک کے آپ سیاست کر رہے ہیں. کیا یہ عوامی سیاست ہے؟ کیا یہ آپ اس سے محروم طبقات جو ہیں ان کو آپ کو فائدہ دیں گے؟ تو بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو آپ سیاستدانوں کے ہمیشہ خیر خواہ رہے. میں نے اپنی زندگی بھر کسی سیاستدان پر کبھی الزام نہیں لگایا, کبھی کوئی اس کا اسکینڈل نہیں کیا, کیونکہ میں سیاستدانوں کی عزت کرتا ہوں. لیکن سیاسی جماعتوں کا کیا یہی کردار ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں؟ کیا یہی جمہوری کردار ہے؟ ہرگز نہیں. مظہر عباس اور میں اس کو نہیں مانتے اور ہم نہیں مانیں گے. تھینک یو ویری مچ.